بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سے سلمان گل۔ رمضان مبارک کی نشریات کے بعد آج ہو رہی ہے ہماری اور آپ کی ملاقات ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ قبل اس کے بھی کچھ پروگرام آپ نے دیکھے اور آج آپ کی محبتوں کے ساتھ گزرے ہوئے وہ رمضان کے لمحات بہت یاد آ رہے ہیں، اور علماء اکرام کی مائیت اور ان صحبتوں میں، اچھی صحبتوں میں گزرا ہوا وقت یقیناً مولانا روم نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ تو اچھی صحبتیں اللہ نے ہمیں نصیب کی اور بہت اچھے سے رمضان مبارک گزرا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری رمضان مبارک کی ٹوٹی پھوٹی، اور بس یہی کہہ لیں کہ مطلب عبادت کیا کی، بس عبادت کا عین بھی نہیں، لیکن جو کچھ کر سکے اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ آج کے دن پروگرام روشنی میں موضوع ہے نکاح، ایک انتہائی خوبصورت اور حسین رشتہ کہ جس میں بن جانے کے بعد جو فریقین ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا لباس ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق، یعنی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی مرد عورت کا اور عورت مرد کا لباس ہو جاتے ہیں جب اس نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں۔ اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سنتوں کو باقاعدہ فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اتنی پیاری سنت، حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، اللہ اکبر۔ پھر یہ رشتہ جو دو خاندانوں کو، دو مختلف قبائل کے لوگ، دو مختلف کلچر کے لوگ، یہاں کوئی قید و بند نہیں ہے کہ عربی اجمی یا عجمی عربی، اسی طرح میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ فرق ختم ہو جاتا ہے صرف ایک اس رشتے کے ساتھ، یعنی یہ پروپوزل اور یہ ایکسیپٹنس، یہ جو اس کا جو بو سائیڈ ایفیکٹ آتا ہے وہ پورے خاندانوں پر آتا ہے۔ بہت عظیم سنت ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فی زمانہ اس دور کی بات ہی نہیں کریں بلکہ ہزاروں سالہ تاریخ میں چلے جائیں تو یہ نکاح ہر جگہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق لوگ نکاح کے بندھن میں بندھتے اور گناہوں سے بچا کرتے تھے ایک دوسرے کے لیے۔ ظاہر اللہ رب العزت نے نکاح کے بعد مرد کو عورت پر اور عورت کو مرد پر حلال کیا اور حرام راستوں سے اللہ رب العزت نے بچایا اس ذریعے سے۔ اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کے بعد کے جو معاملات ہیں ان سے متعلق ایک خاص معاملے سے متعلق فرمایا کہ اس میں ثواب ہے، تو صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کام تو ایسا ہے، یہ کام تو آپ کہہ لیجئے کہ اس کے بعد تو نجس معاملات، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ تمہیں اس کے ثواب کی طرف مائل کروں، کیوں نہ تمہیں اس کی فضیلت بتاؤں کہ انسان اگر یہ نہ کرتا تو زنا کرتا۔ تو آج نکاح کے موضوع پر بات کرنے کے لیے مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، دونوں بہترین علماء ماشاءاللہ کیو ٹی وی پر آپ سنتے ہیں، بہت زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں حضرات، بہت زیادہ ان سے محبت کریں لوگ، ہمیں بھی پیغامات بھیجتے ہیں، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ کو بھی اور مفتی خرم صاحب آپ کو بھی میری جانب سے اور ناظرین بھی ہم سے بڑے دن بعد ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت نکاح کی جو شرعی حیثیت ہے اس حوالے سے کچھ بنیاد آپ فراہم کریں تو میں آگے بڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عام حالات میں یعنی جب اعتدال ہو، آدمی کو مہر پر قدرت حاصل ہو، نفقہ دینے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو اور ازدواجی تعلقات پورے کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو اور شہوت کا غلبہ بھی نہ ہو، تو اعتدال میں عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے، بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر اس کے اندر بندے کی نیت جو ہے وہ اتباع سنت کی ہو، تعمیل حکم کی نیت ہو اور تکثیر امت مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثناء کی نیت ہو کہ حضور کی امت میں اضافہ، یہ تینوں چونکہ اچھی نیتیں، اگر یہ نیتیں ہوں گی تو ان نیتوں کے ساتھ تو پھر ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر صرف لذت اور شہوت پوری کرنے کی نیت ہو تو وہ بھی جائز ہے، مباح ہے، لیکن پھر بہرحال ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تو ہو گئی عام حالات کی بات، اور سرکار عیسیٰ تو سامنے باقاعدہ ترغیب بھی ارشاد فرمائی من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو تو نکاح کرے، کیونکہ یہ آنکھ کو بچانے والا، اجنبی پہ پڑھنے سے، ناجائز جگہ پڑھنے سے زیادہ بچانے والا ہے نکاح، اور فرمایا جو ہے وہ غلط کام سے شرمگاہ کو بچانے والا ہے، شرمگاہ کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اور جو نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر اسے فرمایا کہ روزے رکھے، کیونکہ روزے جو ہے وہ روزہ شہوت کو قطع کرتا ہے، شہوت کو سچی بات ہے، ایسا ہی ہے، ایکسپیرینسڈ بات ہے آج بھی۔ اب جو یہ بات تو ہو گئی نکاح کی، اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ ویسے بھی جو ہے دنیا کو متاع فرمایا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا متاع ہے، پھر فرمایا خیر متاعہا المرأۃ الصالحہ، اور سب سے اچھی متاع دنیا کے اندر وہ صالح عورت ہے۔ تو صالح بیوی کا ہونا، نیک و بیوی کا ہونا جو ہے یہ ویسے بھی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد جو اولاد ہے، اولاد کا ہونا، حضور کی امت میں اضافہ کرنا، افزائش نسل، توالد و تناسل کا سلسلہ، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ یہ نکاح پر ڈیپینڈنٹ ہے۔
जायज तरीका निकाह पर डिपेंडेंट है। अच्छा, आपने फरमाया अगर ये तीनों नियतें इंसान का मकसूद बने तो नूरुन अला नूर है, वरना जायज जरिए से लज्जत भी जायज है और उसका सवाब भी है, लेकिन सवाब उसका नहीं मिलेगा जब तक के जो है वो अच्छी नियत नहीं होगी। अच्छा सही, जब तक अच्छी नियत नहीं आएगी, क्योंकि मुबाह है अल्लाह के रसूल की, और मुबाह जो है वो उसमें नियत होती है, वो सवाब की वजह से होती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, किसी ने अगर महज ये नियत की कि मैं गुनाह से बचूं, गुनाह से बचना भी चूंकि अच्छी नियत है तो इस नियत पर भी जो है वो सवाब मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। गुनाह से बचना उसमें आ गया ना तामील हुक्म में, तो जो मैंने पहले 3 नियत अर्ज की थी उसमें एक इत्तिबा सुन्नत के बाद दूसरी नियत तामील हुक्म थी। बिल्कुल ठीक है, तो गुनाह से बचना, मजीद निकाह की इजाजत दी गई। गुनाह से बचना जो है वो तामील हुक्म के अंदर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये जो शरई हैसियत मैंने बयान की है ये आम हालात की है, और बाज मखसूस केसेस होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उसके एतबार से जो है वो निकाह की शरई हैसियत भी तब्दील होती है, हर एक के लिए सुन्नत नहीं है। जैसे कि कोई बंदा अगर उसे जो नान और नफका देने की सलाहियत रखता है, हक मेहर देने की सलाहियत भी रखता है, और उसे अब ये अंदेशा है कि अगर मैं निकाह नहीं करूंगा तो गुनाह में मुब्तला हो जाऊंगा, बुराई में पड़ जाऊंगा, ये अगर ये अंदेशा है तो इस सूरत में उस पर निकाह करना अब सुन्नत नहीं रहा, अब वाजिब हो गया, अब उसके लिए वाजिब है। और अगर ये अंदेशा नहीं बल्कि यकीन की हद तक मामला हो गया कि भाई मैं अगर निकाह नहीं करूंगा तो मैं गुनाह में पड़ ही जाऊंगा, अब ये यकीन है, तो अब निकाह फर्ज हो गया, अब सुन्नत नहीं रहा, फर्ज के दर्जे में चला गया। नहीं, ये वाजिब और फर्ज की कैटेगरी मैंने बता दी जहाँ फॉल करता है निकाह जो है। इस तरह आप इसके मद्दे मुकाबले आ जाएं, बाज़ सूरतों में निकाह मकरूह और बाज़ में हराम भी है। वो क्या है कि जब आदमी औरत का हक अदा करने पर कादिर ना हो, मेहर देने की सलाहियत नहीं है, ना नफका देने की सलाहियत उसके पास नहीं है, इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करने की सलाहियत नहीं है, अगर ये अंदेशा हो कि नहीं कर पाऊंगा तो मकरूह है, और अगर यकीन हो कि नहीं कर पाऊंगा तो इस सूरत में निकाह करना हराम है। हराम। अच्छा, तो निकाह नहीं किया, ऐसा शख्स गुनाहों से कैसे बचेगा? इसके लिए भी अर्ज करता हूँ। एक तो वही वो रोजे वाली बात जो हदीस के अंदर आ गई, पहली हदीस में सरकार ने जामे कलिमात फरमाया, इस्तिताअत का वर्ड रोजे रखे जाएं, और फिर आगे जो है मौजूद है। अच्छा, फिर ये भी कि इसके अंदर अगर कोई निकाह करता है, निकाह बहरहाल हो जाता है, यानी जिस सूरत में निकाह करना हराम या मकरूह है तो वो अपनी जगह पर हुक्म के उसका ऐसा करना दुरुस्त नहीं था, लेकिन अगर निकाह कर लिया तो निकाह मुनक्किद हो गया या नहीं हुआ, तो निकाह बहरहाल मुनक्किद हो गया। तो हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो गई कि निकाह की शरीयत क्या है, फर्ज, वाजिब, हराम, मकरूह और सुन्नत, यानी ये 5 हैसियतें निकाह की हैं अलग अलग, और नौयतें मुख्तलिफ, हालात मुख्तलिफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात शामिल, चूंकि मैं वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन एक सवाल आपने फरमाया नान नफका है तो निकाह करेगा, इस्तिताअत है तो निकाह, उसमें आपने दर्जे बता दिए, सुन्नत वाजिब सब बता दिए, ताल्लुक कायम करने की सलाहियत भी, ये भी आपने फरमाया, ठीक है। एक शख्स जब जनाब रिसालत में आपकी बारगाह में आया और कहा नान नफका नहीं है, अहलियत नहीं है, रसूलुल्लाह ने फरमाया निकाह करो, फिर आया, फिर कहा निकाह करो, फिर आया, फिर निकाह करो, इसको किस दर्जे? असल में देखें, एक तो यह है कि एक आदमी के पास जो है वो इस्तिताअत मौजूद है और वो चाहे तो मेहनत करके कमा सकता है और पूरा कर सकता है, और उसके बावजूद जो है वो आदमी अपनी सुस्ती की बिना पर नहीं कर पा रहा, तो वो उसके लिए हुक्म ये है कि वो करे, ताकि जब वो ज़ौजा लेकर आएगा, जारी बात है ताल्लुक कायम होगा तो वो जिम्मेदारी आएगी, जब कंधों पर जिम्मेदारी आती है तो खुद ब खुद जो है वो ये सुस्ती उसकी दूर होनी है। जारी बात उन्होंने भी जब मुतालबे करने हैं बुनियादी, और तो फिर मुआशरे के अंदर से हम ये अखज़ करते थे कि फजले खुदाबंदी का बड़ा खास इस पे फजले खुदाबंदी मामला बड़ी रहमत है, खैर उसका इनकार तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही, फजले खुदाबंदी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक का रिस्क मुकद्दर किया है, और खातून का अपना रिस्क उसके नसीब से भी, उसका हम इनकार नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक। ये तो चूंकि देखिए फिका है ना, जब अहकाम मुरतब किए जाते हैं तो वो नौयतें देखकर मुरतब किए जाते हैं। फजाइल अपनी जगह पर है, लेकिन फजाइल पर बुनियाद हुक्म की नहीं रखी जा सकती, ग्राउंड रियलिटीज देखकर अहकाम मुरतब किए जाते हैं फिका के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर। तो एक फजीलत के तौर पर कोई बात कहना, हुस्ने जन रखना, दुआ करना, दुआ का उसमें शामिल होना, ये अपनी जगह पर मुस्तासन है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज पे उसको जब हम जज करेंगे तो उस वक्त उसके लिए अहकाम अलग अलग, वो भी शरीयत ही की तरफ से वदा करना है। जबरदस्त, बहुत ठीक। मैं मुफ्ती साहब क़िबला आपसे भी एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, एक तो सवाल मेरा तो आपसे ये है कि निकाह की अहमियत क्या, इंपॉर्टेंस, लेकिन इसी ज़िम्न में जिस तरह आप चूँकि शरई हैसियतें सारी आपने माशाल्लाह क्लियर फरमाई, वजाहत फरमाई, क्या महज गुनाह से बचना ही निकाह है, या निकाह भी एक बाकायदा आपको नज़्म व ज़ब्त और ज़िंदगी के उसूल, क़वाइद व ज़वाबित और एक नई दुनिया फराहम करता है, जहाँ पर आप एक पंक्चुअल मतलब पर्सन होते हैं और आप अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये जो आपने अपने सरनामे कलाम में जुमला का ना कि नई दुनिया फराहम करना, ये बजा तौर पर ऐसा ही है, चूँकि इंसान की तकमील किस कैफियत में है। सही।
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اسلام دین فطرت ہے بے شک اور انسانوں کے لیے آیا، بالکل تو صحیح انسان کے جتنے فطری تقاضے ہیں اسلام نے ان کو دبایا نہیں ہے، اسلام نے ان کو ختم نہیں کیا بلکہ ان کی تربیت کی ہے اور اچھے اور احسن انداز میں اس کو پورا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ بالکل صحیح۔ اور ہم پر تو سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہبر کامل بنا کر ہمیں عطا فرما دیے گئے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تھیوری قرآن مجید فرقان حمید اور عملی شکل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مکمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ایک انسان کے جو فطری تقاضے ہیں، جس طرح بھوک لگتی ہے، کھانا کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ہر جیتا جاگتا انسان اس کو بھوک لگتی ہے۔ اب جب بھوک لگی تو شریعت نے فرمایا کہ پاکیزہ کھانا ہے، حلال اور اس کھانا کے ہے۔ کئی راستے، کئی رعایتیں شریعت دیتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس شریعت کہہ دیتی نہیں جی کنجسٹڈ ہے۔ جی بالکل، تو وہ پاکیزہ اور حلال کر کر راستے کھول دیے گئے کہ پاکیزہ اور حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو۔ بالکل ٹھیک۔ بالکل اسی طریقے سے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فطری طور پر ہمارے اندر جو مادہ رکھا، جنس کی طرف مائل ہونے کا، رغبت کا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی تربیت کے لیے باقاعدہ ایک تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انتظام فرمایا کہ انسان کا جوڑا بنایا، اور صرف انسان نہیں بلکہ اللہ نے ہر مخلوق کا جوڑا بنایا۔ لیکن یہ جو جوڑا انسان کا جوڑا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے باقاعدہ اپنی نشانی قرار دیا اور فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارا جوڑا بنایا، بالکل صحیح، اور اس لیے بنایا کہ تم اس سے سکون قلب حاصل کر سکو، طمانینت قلب حاصل کر سکو، اطمینان حاصل کر سکو، اور پھر تمہارے جوڑے کی باؤنڈنگ کیسی ہے، مضبوطی کیسی ہے، فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان محبت اور مودت کا رشتہ رکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور پیار کا رشتہ۔ آپ دیکھیں سلمان بھائی کہ ہم ویسے آپس میں کسی بھی چیز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد اطاعت سی ہو جاتی ہے، گاڑی بھی پرانے لگنے لگتی ہے، موبائل بھی پرانا لگنے لگتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ جتنا پرانا رشتہ ہوتا ہے اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا احساس کا تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی امین ہے، آپ کی رازدان ہے، جی بالکل، آپ کے تمام تر معاملات کی محافظ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رشتے کی خوبصورتی کو قرآن مجید میں یوں بھی بیان فرمایا، جیسے آپ نے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس۔ اب لباس سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ ہماری زینت کا سبب بنتا ہے۔ بالکل صحیح، میرا لباس مجھے زینت دیتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں خوبصورت لگتا ہوں، وہی ادھڑا ہوا ہو جی یہ کسی کے ہاتھ میں ہے۔ جی بالکل، اسی طریقے سے میری ستر پوشی کرتا ہے، ایک طرف مجھے زینت بھی دیتا ہے، دوسرا میری ستر پوشی کرتا ہے، میرے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو یہ جو نکاح کا رشتہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم ایک دوسرے کی ستر پوشی بھی کر رہے ہو اور ایک دوسرے کی زینت کا سامان بھی بن رہے ہو۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح عروج عطا فرما دیا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، اور صرف میری نہیں بلکہ سارے نبیوں کی سنت ہے اور پسندیدہ ترین سنت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے باقاعدہ حکم فرما فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی یہ وہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں باقاعدہ تکثیر کی اجازت بھی دی گئی، رغبت بھی دی گئی ہے کہ اگر ہمت استطاعت رکھتے ہو تو 2 سے نکاح کرو، 3 سے نکاح کرو، اور 4 تک کی اجازت اس کے اندر عطا فرمائی گئی ہے۔ تو ایک ایسا خوبصورت رشتہ کہ قرآن کے اندر بھی احکامات موجود ہیں اور رسول اللہ کی حدیث کے اندر بھی احکامات۔ بہت خوب قبلہ، بہت خوب، اور یقیناً یہ ایک ایسی عظیم سنت کہ جو انسان کی سیرت، میں کہتا ہوں بظاہر مجازی ایک محبت ہوتی ہے لیکن ذریعہ ہوتا ہے حقیقی محبت تک پہنچنے کا، بہترین ذریعہ آزمودہ کہ اس مجازی محبت کے ذریعے حقیقی محبت تک کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ بہت بڑے ایک بوجھ ہوتا ہے تخیلات میں گناہوں کا جو آپ کے سر سے اتر جاتا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو ایک ایسا تحفہ آپ کی بیوی کی شکل میں، بیوی کو شوہر کی شکل میں عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ اللہ تک بڑی آسانی سے پہنچتے ہیں، رسائی بڑی آسان، راستے بڑے اجلے ہو جاتے ہیں اگر اس کو اسی انداز سے اپنایا جائے جیسے کہ قبلہ نے فرمایا کہ نیتیں یہ ہونی چاہیے کہ میں رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک تو زندہ کر رہا ہوں، دوسرا میں آپ کی امت میں اضافے کا باعث بنوں گا، اور دیگر جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے ملاقات، نکاح موضوع ہے ہمارا، اور آج نکاح کے موضوع پہ مزید بات کریں گے علماء سے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نکاح کے موضوع پر پروگرام روشنی میں ہم کلام کر رہے ہیں۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے مہمان ہیں، بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں آپ حضرت، اور آج بھی حسب معمول، حسب روایت، حسب سابق آپ بہت احسن انداز سے مدلل کلام فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے سوسائٹی کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، آپ علماء ماشاءاللہ سوسائٹی میں اتر کے بات کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، ظاہر سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ ہماری مینٹل اپروچ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر نیگیٹو ہوتی ہے،
آپ علماء کو اللہ سلامت رکھے کہ آپ پازیٹیوٹی کریٹ نہیں کرتے بلکہ پازیٹیو ٹریک پہ لے آتے ہیں بندے کو، اس کے خیال کو، اللہ سلامت رکھے۔ ایک سوال بنتا ہے کہ رشتہ آج مفتی صاحب بڑا انتہائی معذرت کے ساتھ، آج رشتہ کن بنیادوں پہ منعقد ہوتا ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ آج بنیاد یہ ہے کہ لڑکا ویل سیٹل ہو، اس کی اچھی جاب ہو، بال اتفاق اگر آپ کے یہاں خوبصورت بیٹی ہے تو پھر آپ اس کے بس آپ متقاضی ہیں۔ اب تو جی میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، مجھے تو جو ہے وہ رئیس ترین آدمی چاہیے، خواہ وہ بدکاری کیوں نہ ہو، خواہ وہ ناجائز ذریعے سے ہی پیسے کیوں نہ کماتا۔ تو رشتہ کن باتوں کی بنیاد پر قائم کیا جائے اور رشتہ کرتے وقت کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نکاح کرتے ہیں 4 باتوں کی وجہ سے۔ جب عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو یا مال کو دیکھا جاتا ہے، یا حسب کو دیکھا جاتا ہے، یا جمال یعنی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، یا دین کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ 4 باتیں جو ہے وہ حدیث میں بیان فرمائی کہ لوگ یعنی اس دور میں بھی ایسا تھا، بالکل فطری چیزیں ہر دور میں جو ہے وہ انسانی معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آگے پھر تعلیم ارشاد فرمائی۔ تعلیم کیا فرمائی؟ فرمایا کہ اور تو دین والی کو ترجیح دے۔ یعنی تم ترجیح کس کو دو، پرائرٹی کس کو دیں گے؟ فرسٹ پرائرٹی جو دین ہے، کیونکہ مسلمان ہے نا، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب سے پہلے شریعت کو دیکھیں گے، سب سے پہلے دین کو دیکھیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا کو دیکھیں گے۔ ہم بینگ اے مسلم یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر چیز میں سب سے پہلے اسی معاملے کو دیکھیں، یعنی ہم اس معاملے سے نیوٹرل نہیں ہو سکتے، اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی سطح پر، کسی بھی فورم پر، کسی بھی شعبہ حیات میں ہم اسے نگیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس شعبہ حیات کے اندر بھی فرسٹ پرائرٹی ہم نے حضور جان عالم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کو دینی ہے کہ پہلے دین کو دیکھیں۔ جو دین میں تقوی میں پرہیزگاری میں ہو، اس کو تو رشتہ جو ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے غریب ہو چاہے بالکل تقوی بنیادی شرط ہے کہ بغیر تقوی کے جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا، جو بندہ اللہ کی حدود کا لحاظ نہیں کرتا، تو وہ آپ سے کیا مربت کرے گا یا آپ سے کیا شرمائے گا، اور وہ آپ کے حقوق کیسے پورے کرے گا؟ صحیح بات ہے، الٹا آپ کو خراب کرے گا۔ جو اپنے خالق کے، اپنے مالک کے، اپنے رازق کے، اپنے حقیقی محسن کے اور ایسے محسن کے کہ جو اس پہ لگاتار بارش فرما رہا ہے نعمتوں کی، احسانات کی، جو اس کا احسان فراموش ہے، جو اس کا وفادار نہیں ہے، وہ کسی اور کا وفادار کیا ہوگا، وہ کسی اور کا احسان کیا مانے گا یا کیا رکھے گا۔ تو اس لیے دین کو فوکس کریں، دین کو فوکس کریں، دین کو فوکس کریں، ایک بات پہلی۔ دوسرا اس کے بعد اب آگے یہ اجازت ہے، ٹھیک ہے کہ آپ اپنی پسند جو ہے اس کے اندر اگر آپ جمال کے پہلو کو ملوز رکھتے ہیں تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، آپ کو منع نہیں کیا گیا۔ جس طرح آپ علماء فرماتے ہیں کہ رشتے سے قبل لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں پردے میں، شرعی پردے میں، ہتھیلیاں چہرے کی تو جو ہے وہ سرکاری ذات السلام کی براہ راست حدیث کے اندر اجازت دی گئی ہے، سرکار نے تعلیم فرمائی ہے کہ نکاح سے پہلے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو نکاح سے پہلے جو ہے وہ چہرہ دیکھنے کی اور ہاتھ دیکھنے کی اجازت ہے۔ تو یعنی وہ جو اجازت ہے وہ اسی لیے ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے، بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی میرا تعلق جس کے ساتھ ہو وہ عیب دار نہ ہو۔ تو اب عیب کے اندر جس طرح دینی معاملہ عیب شمار ہوتا ہے، دینی معاملے میں سب سے بڑا عیب ہے، دنیاوی معاملات کے اندر بھی سیرت سب سے بڑا عیب ہے اگر دیندار نہیں۔ بالکل، تو جس طرح سیرت کے عیب کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے اور اس سے بچنا ہے، تو اسی طرح جو صورت کا عیب ہے اس کی رعایت بھی انسان کو دی گئی ہے کہ جب اور قبلہ اگر کسی نے صورت کے عیب پر ترجیح یعنی فوق کیا دین کو تو وہ تو افضل سبحان اللہ، تو اللہ اس کو بالکل نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو خوف خدا کو اور تقوی کو ملوز رکھتا ہے اسے ترجیح دیتا ہے، تو اللہ اس کی آخرت تو سنوارتا ہی سنوارتا ہے، دنیا میں بھی اللہ اس کو ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے، ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور بعد میں جب کبھی بیٹھ کے انسان اس کو سوچتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پہ میں نے اپنی دنیاوی منفعت کو چھوڑ کر جو ہے وہ دین کی وجہ سے فقط اللہ کی رضا کے لیے اس معاملے سے میں پیچھے ہٹا تھا، یا میں نے اس پہ جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا، اور بندے اور رب کے درمیان ہے یہ خالص ہے معاملہ، تو بندہ بعد میں جو اس کو اجر اس دنیا میں جو ملتا ہے، آخرت میں تو ملنا ہے، دنیا میں ملتا ہے، آدمی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس کا دل اللہ کی محبت سے، اللہ کے حضور تشکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے، اور اس کی زبان پہ بھی بے ساختہ جو ہے وہ حمد کے کلمات آتے ہیں، تسبیح کے کلمات آتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ کیسا نوازنے
والا ہے وہ واقعی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا، جیسا کہ اس نے فرمایا وہ کسی کی بھلائی کو ضائع نہیں کرتا، تو اس دنیا میں بھی اس کا بدلہ انسان کو مل کر رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جمال کو بھی ملحوظ رکھنے کی اجازت ہے، اسی وجہ سے دیکھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ یعنی اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ کہیں کہ جناب جمال کو سرے سے ہی آدمی جو ہے وہ اگنور کر دے، نظر انداز کر دے، نہیں، دین فطرت ہے ہمارا، دین اسلام جو ہے، تو اس کی رعایت ملحوظ رکھیں بھی جان بوجھ کے لیکن اس کے اندر یہ ضرور رعایت ملحوظ رکھی جائے، جیسا کہ فقہائے کرام نے فرمایا کہ خاتون کو اگر اس نے نکاح کے لیے دیکھنا ہے تو اس طرح دیکھے کہ اس کو معلوم نہ ہو، کیونکہ اگر اس کو معلوم ہوگا اور اس کے بعد ریجیکٹ کریں گے تو اس کی دل شکنی ہوگی، تو اس کی دل شکنی سے بچانے کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ چیز اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا تخلیق فرمایا ہے، انسان کو تخلیق تو اس کی ہے، تو ہم نے کسی کے جذبات کو ٹھیس بھی نہیں پہنچانی، اسے بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ تو یہ رعایتیں بھی شریعت نے ہمیں عطا فرمائی، ان کو ملحوظ رکھنا ہے، اور خاتون جو ہے وہ اخلاق میں، چال چلن میں، تقوی میں مرد سے بڑھ کر ہی ہونی چاہیے، اور بڑھ کر ہی ہوتی ہیں عموماً، کچھ جو نہیں ہوتی وہ جو کرتے ہیں اس کا نتیجہ پھر دنیا دیکھتی ہے۔ اور مال کے معاملے میں مرد بڑھ کر ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، غلط دیکھیں مفتی صاحب آپ کی بات کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں کہ اگر کوئی کسی غلط عورت سے، یعنی تقوی کی بنیاد، تقوی کو چھوڑ ہی دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے وہ تقوی اس میں ہے ہی نہیں، وہ اس کی صرف خوبصورتی کی وجہ سے اسے شادی کرتا ہے، جبکہ وہ پھر بھگتتا ہے، اور پھر دنیا نتائج دیکھتی ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے کیسا ادھڑ جاتا ہے اس کا معاملہ۔ بہرحال ایک چھوٹی سی بات اگر آپ مجھے ودن فیو سیکنڈز بتا دیں کہ ایک شخص اللہ کی رضا کی خاطر اگر مزید عقد کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے اور اس کے تمام تر رشتہ دار، اقربا سب اس کے مخالف ہیں، اور وہ ظاہر ہوتا ہے ہمارے یہاں، اب وہ کیا کرے؟ ان کی دل آزاری ہوتی ہے، دوسری طرف اللہ کی رضا ہے، کس کو اپنائے؟ دل آزاری کی جہاں تک بات ہے نا، اس میں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، ایک ہوتا ہے ایذا اور ایک ہوتی ہے تعزی۔ صحیح ہے، ایذا کا مطلب ہے بندہ تکلیف پہنچا رہا ہے، تعزی یہ ہے کہ اگلا بندہ خود ہی اس سے جو ہے وہ اذیت محسوس کر رہا ہے، تو جب آپ شریعت کے حکم کو فالو کر رہے ہیں اور اگلا بلا وجہ ہی اس میں اذیت محسوس کر رہا ہے، تو یہ ایذا کے اس میں نہیں آتا، یہ تو تعزی ہے۔ میں آپ کو عقد ثانی کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یہ تعزی ہے۔ ہاں، اگر وہ حقوق پورے کر رہا ہے، عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، اور بالکل کسی طرح کی حق استطاعت بھی اور حق تلفی کسی بھی سطح پہ نہ اب کر رہا ہے نہ آگے کرے گا، تو اس صورت میں بہرحال اسے اجازت ہے۔ لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر جو ہے وہ اس بات کا خوف ہو کہ عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی پہ اکتفا کرے، اگر عدل کر سکتا ہے تو اس صورت میں، اور قطعی اس بات کا اگر خوف نہیں ہے اور مخالفت ہوتی ہے تو ہوا کرے، مخالفت ہوتی ہے تو جو مخالفت کرتے ہیں ان کو بہرحال ہم سمجھائیں گے کہ انہیں جو ہے مخالفت نہیں کرنی چاہیے، گناہ کی مخالفت کرنی چاہیے، جائز کی حلال جائز کام کی نہیں کریں۔ بہت اچھی بات، اور یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا کور ایشو ہے اور اس کو فیس کر رہے ہیں دنیا، آپ کے پاس سوالات آتے ہوں گے۔ قبلہ یہ میں محرمات کے حوالے سے، محرمات جو ہوتے ہیں اس میں استثناء کن کن کا ضروری ہے، کس کس طرح کا، مجھے ارشاد فرمائیں نکاح کے حوالے سے۔ ہاں، بلا شبہ دین اسلام نے نکاح کے اندر یہ جو ایک خرابی تھی زمانے جاہلیت کے حوالے سے اس کو ریکٹیفائی کیا، اور یہاں ایک تربیت فرمائی کہ ایسے نہیں کہ ہر عورت سے نکاح کر لیا جائے، بالکل صحیح، چونکہ مرد اور عورت یہ جوڑا ہے بھائی، جس سے دل چاہے نکاح کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رشتوں کی حرمت اور اس کا تقدس اس کو برقرار رکھا گیا، اور وہ رشتے جو براہ راست انسان کے کہیں نہ کہیں تعلق میں آتے ہیں، فرمایا کہ ان کے رشتوں کے تقدس کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، چونکہ کہیں نہ کہیں یا تو رشتوں کا تقدس ہے یا کسی دوسرے کا کوئی ایسا رشتہ اس کے ساتھ منسلک ہے کہ جہاں کہیں نہ کہیں ایذا یا گھر کے ماحول کا خراب ہونا یا معاشرے کے اندر فساد پیدا ہونا پایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے باقاعدہ سورۃ النساء میں ایک پوری آیت مبارکہ چوتھے سپارے سارے رشتے بتائیں اس میں، جی چوتھے سپارے کی جو سب سے آخری آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر بیان ہی اس بات کا ہے کہ وہ کون سی خواتین ہیں جن سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ پوری ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو وہ اس انداز میں لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے میں نے سب سے پہلے تو حوالہ دیا تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس آیت مبارکہ کی طرف جائیں، سورۃ النساء چوتھے سپارے کی سب سے آخری آیت مبارکہ۔ 3 بنیادیں ہیں جن خواتین سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا، جن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک تو وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ نسبی رشتہ ہے، نسب کا رشتہ، جیسے ماں، اور ماں کے تعلق سے نانی، اور پھر اس کے بعد خالہ، اسی طرح ددیال کی طرف آ جائیں تو دادی اور پھپھی، یہ وہ ہیں جن کے ساتھ نسبی رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری طرف آ جاتی ہے اسی نسبی رشتے میں بیٹی، بیٹی کے ساتھ پوتی، نواسی، یہ سارے کے سارے رشتے آ جاتے ہیں۔ پھر بہن کی اولادیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، بھائی کی اولادیں، یہ سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو نسبی رشتہ دار
قرار دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جن کا نسب سے تعلق ہے، جن کے ساتھ ان کے رشتوں کا تقدس ہے کہ ان سے بندہ نکاح نہ کرے. ٹھیک ہے. دوسری کیفیت یہ ہے حرمت رضاعت، یعنی دودھ کا رشتہ. کسی خاتون کا کسی بچے نے 2 سال کی عمر میں دودھ اگر 2.5 سال کی عمر میں اگر دودھ پی لیا، رضائی ماں ہو گئی تو وہ رضائی ماں ہو گئی. اس کا شوہر رضائی باپ ہو گیا، اس کی اولادیں اس کی رضائی بہن بھائی ہو گئے. اب ان کے درمیان ایسی عورت کے ساتھ عمرہ ہو سکتا ہے، محرم ہے وہ آپ کی رضائی ماں؟ جی عمرہ تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، کر سکتا ہے محرم کے طور پہ. جی عمرہ ہو سکتا ہے، لیکن نکاح نہیں ہو سکتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح نسب سے جس طرح حرمت ثابت ہوتی تو رضاعت سے بھی حرمت ثابت ہوتی. تو یہ دوسری کیٹیگری یہ والی. تیسری آگے حرمت مصاہرت، یعنی کسی شخص نے کسی خاتون سے نکاح کر لیا، اس خاتون سے نکاح کرنے کی وجہ سے اس خاتون کی اولاد اور اس خاتون کے اصول یعنی اس کی ماں وغیرہ خالہ پھپھو وہ اس مرتبے حرام ہو جائیں گی. خالہ پھپھو بھی حضرت شامل ہوگی، خالہ بھی شامل ہوگی. اہلیہ کی بیوی کی خالہ، بیوی کی خالہ کی بات کرنا چاہتا ہوں. بیوی کی جو خالہ ہیں، بیوی کی جو پھپھو ہیں، جس طرح میں نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے نکاح کیا، حرمت مصاہرت کی بات میں سے کر رہا تھا. کسی شخص نے کسی خاتون سے نکاح کیا تو اس کے اصول اور فروع یعنی اس خاتون کی اولاد، اس سے بھی یہ شخص نکاح نہیں کر سکتا اور اصول سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. تو انہوں نے بیچ میں جملہ خالہ کا کہا تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے آپ کی طرف جس طرح اشارہ فرمایا کہ اس کے بیوی کی خالہ اصول و فروع ہے. نہیں، خالہ اصول میں آتی خالہ جو ہے وہ بیوی پھپھو اور خالہ وغیرہ اصول و فروع ہے، صرف والد اوپر سے اور نیچے سے اور باقی تمام رشتے. ٹھیک ہے، یعنی بہن بھائی اور ماں باپ. اسی طریقے سے 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام، اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ وہ 4 کیٹیگریز ہیں جو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. اچھا، ہمارے وہاں 2 چیزوں کے اندر بڑی جو ہے نا وہ خرابی پائی جا رہی ہے جو عموماً ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. ایک تو رشتہ رضاعت کے حوالے سے، دودھ کے جو رشتے ہیں لوگ کسی زمانے میں پلا دیا تھا اور بتاتے ہی نہیں ہے. صحیح. بعد میں شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ بعد میں، اور جو ہم نے فلاں کو دودھ پلایا تھا، اس نے تو میرا دودھ پیا تھا، اس نے میرا دودھ پیا تھا، اور وہ جناب ایک بابیلا کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا والا، وہ بھی ظاہر ہے فتنے کا باعث بنے گا. بہت شریعت میں تو حرام ہی کرا اسے، لیکن وہ خاندانوں میں اور رشتوں میں اس طرح ہونے لگا کہ جی میرے شوہر بہت اچھے ہیں، میں چاہتی ہوں میری بہن کی شادی بھی میرے شوہر کے ساتھ ہی ہو جائے تاکہ وہ ایک اچھا میری بہن کو اچھا شوہر مل جائے. تو شریعت مطہرہ نے سختی سے حرام ہے، سختی سے منع کیا. اس لیے جب نکاح کریں تو ان چیزوں کی احتیاط بہت ضروری ہے، رشتہ کرتے ہوئے ان چیزوں کی. بالکل ٹھیک ہے. ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ روشنی میں نکاح کے موضوع کو ہم انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے. آخری سوال اور پیغام کی طرف بڑھتے ہیں بریک کے بعد. جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. نکاح کے موضوع پہ بات ہو رہی ہے. میں کفو کی اہمیت پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے. اس کی حیثیت، کفو کی حیثیت اور تعلق پہ کچھ روشنی ڈالیں. قبلہ کفو سے پہلے تو میں اس بات کو بھی تھوڑا واضح کر دوں کہ جو بیوی کی جو ہے وہ خالہ سے نکاح والے معاملے کو بھی تھوڑا واضح کہا کہ کسی کو کسی قسم کا ابہام نہ رہے، کنفیوژن نہ رہے. بیوی کی خالہ سے نکاح کرنا جائز ہے جبکہ بیوی کا انتقال ہو گیا ہو یا بیوی کو طلاق دے دی ہو. اگر بیوی نکاح میں موجود ہے تو اس وقت بیوی کی خالہ سے نکاح درست نہیں، لیکن ادروائز بیوی کی خالہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے جبکہ بیوی کا انتقال ہو چکا ہو یا طلاق دے چکا. وہی بہن والا حکم ہو گیا. جو بیوی کی بہن کا صحیح، بالکل ٹھیک. تو ہم چونکہ محرمات ابدیہ کی بات ہو رہی تھی کہ جن سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، تو ان کے اندر بہرحال بیوی کی خالہ شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جو عارضی طور پر جس سے نکاح منع ہے، مستقل منع نہیں ہے. جن سے مستقل نکاح منع ہے ان پہ گفتگو ہو رہی. تو محرمات کی وہ نسب کے حوالے سے، رضاعت کے حوالے سے اور مصاہرت کے حوالے سے 3 جو جہتیں بیان ہوئیں. کچھ جہتیں اور بھی ہیں لیکن وہ انشاءاللہ پھر کبھی، چونکہ اتنا وقت نہیں، ابھی ہم کفو کی طرف آتے ہیں. کفو کا معنی ہوتا ہے ہم پلہ ہونا. تو یہ بھی جو ہے وہ چونکہ لوگ جب نکاح کرتے ہیں تعلق 2 خاندانوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو اس کو بھی لوگ ملوز رکھتے ہیں کہ اگلے کی جو حیثیت ہے، جو سٹیٹس ہے وہ ہمارے برابر ہونا چاہیے یا جو ہے وہ ہم سے تھوڑا بڑھ کر ہونا چاہیے. اپنے سے کم تر میں جو ہے وہ نکاح کرنے کو لوگ پسند نہیں کرتے. اولیاء جو ہے، اولیاء سے مراد سرپرست، ولی سرپرست کو بھی کہتے ہیں. یہ وہ ولایت، وہ ولی مراد آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ مراد نہیں بلکہ ولی سرپرست، گارجین. تو باپ ہو گیا، دادا ہو گیا. تو ولی جو ہے وہ چونکہ اس کو آر محسوس کرتے ہیں عورت کے ولی کہ اپنے سے کم تر درجے کے لوگوں میں اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا رشتہ دے دیں. تو اس لیے شریعت نے یہ حق ان کو دیا ہے کہ وہ کفو کو ملوز رکھ کر نکاح کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اچھا، ریزن از دیٹ کہ وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے لڑکی، ایک ماحول میں رہی ہوتی ہے، وہاں کمپرومائز ہونا. میں اس میں دوسری جہت بیان کر رہا ہوں. لیکن اس میں یہ بھی دیکھیں، یہ بھی ہے کہ اگر وہ خود
اگر وہ خود نکاح کر دیں سرپرست جو ہے وہ اپنے سے کم تر درجے کے خاندان میں، تو یہ اجازت انہیں حاصل ہے، کیونکہ یہ شریعت کا اصل حکم یہ نہیں ہے، یعنی شریعت کا یہ مطالبہ یا تقاضا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہلکے خاندان میں نکاح نہیں کر سکتے، بلکہ شریعت نے کر سکتے ہیں۔ یہ حق اس لیے دیا تھا کہ چونکہ سرپرستوں کو اس میں آر محسوس ہوتی ہے، تو سرپرستوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس وجہ سے اگر نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سرپرست خود کر دیتے ہیں، خود ایسا نکاح کرتے ہیں، تو چونکہ جب جنہوں نے آر محسوس ہونی ہے وہی آر محسوس نہیں کر رہے، تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت انہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ یہ مسئلہ اصل میں پیدا کہاں ہوتا ہے؟ پیدا اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی بالغ خاتون اپنا نکاح ولی کی سرپرستی کے بغیر خود کرنا چاہے، جیسے کورٹ میرج وغیرہ ہوتی ہے، خود اگر کرنا چاہے تو وہاں پر بہرحال یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنے کفو میں نہیں کیا، کم تر درجے میں کیا ہے، تو اولیاء کو اب اعتراض کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ تو بالکل حاصل ہے۔ اور فقہ حنفی کے اندر تو جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اگر لڑکی اس میں یہ ہے کہ لڑکی نے اگر جو ہے وہ خود نکاح کیا ولی کی سرپرستی کے بغیر، تو اگر اس نے کفو میں نہیں کیا، کفو سے کم تر نے کیا ہے، تو اس صورت میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، جو امام حسن بن زیاد کی روایت امام اعظم اگر اولیاء کا اعتراض ہے، اگر اولیاء کا اعتراض ہے، اگر وہ راضی ہیں اجازت دے دیتے ہیں، اگر سرپرست وہ اذن دے دیتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، ہو گیا کوئی تو ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو اس صورت میں مفتہ بھی قول فقہ حنفی میں یہ ہے۔ اور کفو کا معاملہ تو ایسا ہے کہ تقریباً فقہائے کرام نے اس کو ملوز رکھا ہے۔ اچھا، یہ ضروری ہے، یہ کفو جو ہے نا ہم پلہ ہونا، جو ہم پلہ اور ہونا، لڑکی نے اگر ایسی جگہ کیا جو اس سے بہتر تھا، اس سے بہتر تھا، پھر اولیاء اعتراض کریں تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اچھا، اور جو ہے یہ جو کفو کا معاملہ دیکھا جائے گا، یہ مرد کی جہت سے دیکھا جائے گا کہ عورت جو ہے وہ اپنے سے کم تر میں نہ کرے، مرد کی طرف سے جو ہے یہ کفو کا معاملہ نہیں دیکھا جائے گا۔ مرد اپنے سے کم تر درجے کی خاتون میں اگر کرتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اب تیسری انتہائی اہم بات یہ کہ ہم مشورہ بھی دیں گے نا اولیاء کو، اگر جو ہے وہ رشتہ کفو میں نہیں مل رہا تو وہ دوسرا کر دیں، ایسا نہ کریں کہ بعض بچیاں بیٹھی رہتی ہیں اچھے رشتے کے چکر میں، یا ہم اپنے برابر والوں میں کریں گے اس چکر میں ہوتا کیا ہے، رشتہ اچھے رشتے ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں، پھر ان کے بالوں میں چاندی اتر آتی ہے اور اب جو ہے وہ کوئی رشتہ انہیں ملتا ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ خود فوت ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اکیلی خاتون کا جو ہے وہ گزارا کرنا، اور پھر وہ بھی جو ہے بڑی عمر کے اندر، کہ جب سارے رشتہ دار ہیں وہ یا فوت ہو گئے یا ان کے رشتے ہو گئے، اور اب آگے جو ہے وہ خاتون کے لیے بڑے مسائل ہیں، وہ نفسیاتی مریضائیں ہو جاتی ہیں اکثر۔ اس لیے ہم مشورہ یہ دیں گے کہ اگر اچھا رشتہ مل رہا ہو تو بھلے ہم پلہ نہ ہو، کفو نہ ہو، تو اولیاء بھی کر دیں، اور بالخصوص سادات، کہ سید کے معاملے میں بھی کفو جو ہے، کفو قریشی جو بھی ہے وہ سید کا کفو ہو سکتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف سید ہی سید کا کفو ہوگا۔ مفتہ بھی یہ ہے کہ سید کا کفو کوئی بھی قریشی قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والا جو بھی ہے وہ سید کا کفو ہے۔ اچھا، ایک قریشی ہمارے یہاں جو معروف ہیں، گوشت وغیرہ کا کام کرتے ہیں، نہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں ان قریشی اور قریشی دونوں بولا جاتا ہے، قبیلہ قریش والے قریشی، ان کی بات ہو رہی ہے، پائے جاتے ہیں ہمارے، بالکل پائے جاتے ہیں۔ صدیقی جو ہے یہ کون ہے؟ قریشی ہیں، جو حقیقی صدیقی، جو عثمانی ہیں، جو حقیقی عثمانی ہیں، وہ کون ہیں؟ بالکل قریش سے، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح جو وہ علوی جو ہیں وہ تو خیر ہاشمی بھی ہیں، اور جو قریشی کہلاتے ہیں وہی قریش سے نہیں ہیں، باقی سارے بالکل اصلی قریشی ان کی بات ہے۔ اچھا، یہ بات ہوگا۔ اور ایک بات علم والی کہ جو عالم ہے، شریعت نے چونکہ علم کو ترجیح دی ہے، نسب کے باب میں ہر چیز سے علم فوق ہے، فوقیت رکھتا ہے، تو فقہائے کرام نے سب نے تصریح فرما رکھی ہے کہ عالم وہ کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی پیشے کا ہو، وہ علل اطلاق سیدہ کا کفو بھی ہے، کسی اور کا ہونا تو درکنا سیدہ کا بھی، کیونکہ علم بڑی دولت ہے سر، علم بڑی دولت ہے، علم کو اسلام نے پرائرٹی دیا، نسب بھی ترجیح۔ بہت شکریہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، کیا پیغام دیں گے آج نکاح کے موضوع پر؟ جتنی گفتگو ہوئی ہے اسے کنکلوڈ کریں، کوئی راستہ، کوئی پیغام ناظرین۔ سلمان بھائی، بہت اچھا اور عمدہ یقیناً موضوع تھا ہمارا، اور اس وقت بہت ضرورت بھی ہے، خاص طور پہ فی زمانہ ان ایام میں نکاح کے معاملات چل رہے ہیں۔ ہم چونکہ ہمارے وہاں عموماً ایک معاشرے میں رویہ یہ ہے کہ جب شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں تو بچوں کے کپڑے سلنے سے لے کر، دلہا دلہن کے کپڑے سلنے سے لے کر کھانا پکنے تک تمام چیزوں پہ بڑے بزرگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مگر ان بچوں نے آنے والی زندگی میں کیا ذمہ داریاں اور کیا فرائض ان کے بنتے ہیں وہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ بالکل۔ تو ایسی صورت میں ہم یہ مشورہ دینا چاہیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ تو اب وہ بچہ اور بچی جو نکاح کے رشتے میں منسلک ہونے جا رہے ہیں، نکاح اور طلاق، کم سے کم ان دو چیزوں کے حوالے سے شرعی معلومات انہیں لازمی فراہم کی جائیں، لٹریچر انہیں پڑھایا جائے، انہیں پابند کیا جائے کہ بیٹے اس کے متعلق بھی آپ پڑھیں، احادیث مبارکہ بھی پڑھیں، اور اپنے حقوق و فرائض کو جانیں۔
کہ بحیثیت شوہر میری کیا ذمہ داریاں ہوں گی اور میں اپنی اہلیہ سے کن چیزوں کا مطالبہ کر سکتا ہوں، اور وہ بچی بھی جانے کہ میں اپنے شوہر سے کن چیزوں کا مطالبہ کر سکتی ہوں۔ خرابی کہاں لازم آتی ہے کہ میرا وہ فرض تھا ہی نہیں یا میرا وہ حق تھا ہی نہیں اور میں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ بالکل، جس کا مجھے اسی طرح خاندان کے افراد جیسے ساس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، سسر کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اب وہ جو نئی آنے والی دلہن ہے، جو اس گھر کی بہو ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ساس و سسر کے متعلق ہیں، کچھ نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا اور نہ کوئی جاننا اور سمجھنا چاہ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس قدر طلاقیں بڑھ گئی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، عدم برداشت کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جو گفتگو ہوئی اس کو بھی بار بار سماعت کیجیے، اور مزید یہ کہ خاص طور پہ جب شادی بیاہ کی تقریبات کا سلسلہ ہو رہا ہو تو کم سے کم اس بچے اور بچی کو لازمی قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف راغب کریں کہ بیٹا یہ حدیث رسول پڑھیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھیں۔ یہ نکاح کے ساتھ ساتھ طلاق خاص طور پر، نکاح تو ہو گیا، نکاح کہا جی قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کروا دیا بس نکاح ہو گیا، دیٹس آل۔ ایسا نہیں کہ نکاح ختم ہی نہیں ہو سکتا، وہ کون سے امور جن سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، وہ کون سے جملے جو کہنے اور نہیں کہنے، وہ کون سے کام ہے جو کرنے اور نہیں کرنے۔ تو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر تمام چیزوں پہ بات ہوتی ہے شادی کی، مگر ان چیزوں پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بڑوں کو اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اور جہاں وہ رشتے دیکھنے میں رغبت رکھتے ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے ایک طرف ارشاد فرمایا کہ دل آزاری نہ ہو، بالکل صحیح، یہاں تو پوری فیملیز جاتی ہیں اور دل آزاری کر کے آتی ہیں، بالکل، بلکہ رشتے نہیں ہونے دیتی، رشتے ہونے کے بعد رشتے خراب کرتے ہیں، بھرپور طریقے سے ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے ان کے لیے، وہ ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کی طرف باقاعدہ دھیان دیا جائے۔ شریعت نے اس کو جس طرح احسن اور پیارا رشتہ بنایا ہے اور مضبوط رشتہ اور سوسائٹی کو مضبوط کرنے والا بنایا ہے اور اخروی نجات کا ذریعہ بنایا ہے، اسی ضمن میں اس کو رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی حقیقی برکات ہم سب کو حاصل۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا بہت خوبصورت کلام آپ نے فرمایا، اللہ سلامت رکھے۔ جو حضرت فرما رہے تھے اتنی چھوٹی سی بات میں بھی شامل کر کے آپ سے یاد چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے یہاں رسم ہے لڑکی کے رخصت ہو جانے کی، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے بالکل قطع تعلق ہو گئی، نہیں، اس کا تعلق قائم رہے، لیکن آج کے معاشرے کی ایک جو بہت بڑی خرابی ہے اس کو میں سامنے رکھتے ہوئے میں اکثر کہتا ہوں، جب ہمارے دوست احباب آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ میری ساس کی وجہ سے میری طلاق ہو گئی، وہ میری سالی کی وجہ سے میری طلاق ہو گئی، میرے سالے کی وجہ سے میری طلاق ہو گئی۔ تو میں ان سبھی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو لڑکی کے رشتہ دار ہیں یا لڑکے کے، کہ میاں بیوی کی باتوں میں آپ لوگوں کو اگر وہ آپس میں ان کی کوئی لڑائی ہوئی، اس لڑائی کو بجائے طول دینے کے اس پر آپ پانی ڈالیے۔ اپنی بہن کا گھر بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ یہ کہ آپ اس لڑائی کو مزید بڑھاوا دیں۔ اس نے میری بہن کو یہ بول دیا چلو میرے ساتھ، پہلے یہ باتیں ہوا نہیں کرتی تھی، نہ ہی ہمارا کلچر تھا۔ لڑکی جب اپنے گھر سے آتی تو ماں باپ یہ تربیت کر کے بھیجتے تھے کہ بیٹا جو جھگڑے تمہارے گھر میں بھی ہوتے تھے بہن بھائیوں سے، ہو سکتا ہے شوہر سے بھی ہوں، لیکن چونکہ یہ تمہارے ساتھ تھے، سگے ہیں، تو تم نے نہیں اتنا ہر طرح سے برداشت کیا۔ آج گرمی ہے کل نرمی ہے، لیکن وہاں بھی اگر ایسا ہی چلا تو زندگی بہت اچھے انداز سے گزر جائے گی۔ لیکن عدم برداشت والی بات جو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور پھر اس میں اپنے ہی رشتہ دار بہت زیادہ آ کے آگ لگانا یا فائدہ اٹھانا یا رشتوں کا توڑوانا، بار بار ان علماء کے پاس دن میں کئی بار متعدد بار طلاق کے معاملات آتے ہوں گے، طلاق کے بہت زیادہ طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، ذرا سی بات پہ طلاق لی جاتی ہے اچھی جگہ سے، اور پھر انتہائی بری جگہ پہ مطلقہ ہونے کی وجہ سے شادی کر لی جاتی ہے اور دنیا جہان کے سمجھوتے کیے جاتے ہیں۔ کیا اچھا تھا کہ آپ تھوڑا سا سمجھوتا پہلے کر لیتے اور یہ طلاق کی نوبت ہی نہ آتی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ہوگی کل آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔